جبلت کا کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ضرور اس کے لیے ایک موسم؟ ہاں جی، بلکہ اگر آپ غور کرو تو ہم عمراً بھی اپنی جبلتوں پہ قابو پاتے ہیں. ہم بچپن میں ہوتے ہیں، پھر ہماری بہت ساری بچپن کی وحشت ناکیاں، ہمارے موڈز، ہماری ضدیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ قابو پاتے ہیں. بڑھاپا اس عمر کو کہتے ہیں جہاں آپ کی جبلت سیڈیٹ ہو گئی ہوتی ہے، یعنی مسلسل پروسیسز سے گزرنے کے بعد آپ ایک بہتر رویوں والے انسان ہو چکے ہوتے ہیں. تو جبلت کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے، اس کی ایکسیسز کنٹرولیبل ہے. یا تو وہ آپ کو کسی حادثے سے شکار کر دیتی ہے، بٹ دی تھنگ از کہ یو شوڈ ہیو دی وش ٹو بی اے بیٹر مین. ہمارے جتنے ایمبلمز لگے ہوئے ہیں، مذہبی، اخلاقی، سوشل، ایون سوشلسٹ بیہیویئر بھی جو ہیں، اور کافرانہ رویوں کا انسان کی ترقی کے بارے میں جو ایمبلمز بنے ہوتے ہیں، وہ یہ ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ اور ٹو بیہیو بیٹر، ٹو بی اے بیٹر سویلائزڈ مین. تو ہم ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹریننگز اشر ان کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بدترین لوگ بھی، فار ایگزامپل اگر آپ جیلوں میں چلے جائیں تو جیل کے لوگ بھی اگر آپ غور کریں تو وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں ان کو سائیکالوجسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، علماء بھیج رہے ہوتے ہیں، اینڈ پیپل ڈو چینج. تو ہمارے جبلی وجود بھی بدل سکتے ہیں، بل جب بدل جاتے ہیں، مہذب ہو جاتے ہیں، تو یا تو بہتر انسان معاشرے کے لحاظ سے نکلتے ہیں یا پھر خدا کے لحاظ سے بہتر نکلتے ہیں. اور چونکہ نفس جو ہے غیر مطمئن صورتحال سے مطمئن صورت کو آتا ہے، تو وہ اس بڑے رتبے کا حقدار ہوتا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو اپنی جنت میں داخل ہو، تو میرے بندوں میں داخل ہو. تو نفس کی ترتیب لازم بھی ہوتی بھی ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے. کہ بڑا مشہور قول ہے فارسی کا کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. عمر بھی بعض ظالم ترین لوگوں کو مسکین بنا دیتی ہے. تو مختلف میتھڈالوجی سے گزرتے ہوئے جبلتیں دھندلا جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، سسک کے مر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی خدا کے خیال سے مہذب ہوتے ہوئے اولیاء اللہ تعالیٰ میں بدل دیتے ہیں.